الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 دعائیں مانگی۔ ان میں سے پہلی دعا کا بیان کل آیا۔ دعا مانگی پہلی کہ اے اللہ مجھ سے یہ خدمت قبول فرما لیجئے۔ دوسری دعا کا آج بیان ہے۔ دوسری دعا یہ مانگی کہ اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی فرما بردار نہیں ہوتے کہ جو دعا مانگ رہے ہیں فرما برداری کی؟ جواب یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ گنہگار بندے بھی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور نیک بندے بھی یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن دونوں کی دعا میں فرق ہوتا ہے۔ گنہگار کی دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما کہ میں اس پر چلوں، اور نیک بندے کی دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس سیدھے راستے کی جو آپ نے ہدایت کی ہے اس پر باقی رکھ اور اس پر استقامت اور جماؤ عطا فرما کہ ہمیشہ میں سیدھے راستے پر چلتا رہوں۔ ایسے ہی انبیاء کی دعا کا یہ مطلب، اگر وہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار باقی رکھ۔ اور پھر نیک بندے ہمیشہ اپنے اولاد کے دین کی فکر کرتے رہے ہیں، کیونکہ اگر اولاد نیک ہوتی ہے تو بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، اولاد نیک ہو تو مرنے کے بعد دعائیں کرتی ہے، نیک ہو تو جنت میں بھی ساتھ ہوگی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے تعلق سے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا مکمل فرما بردار بنا لیجئے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری تابع دار ہو۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سے دعا مانگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنا مکمل فرما بردار بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اپنا مکمل فرما بردار بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔